اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں حدیث نمبر 37 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن ہم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف۔ فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ، وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء به، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق۔ Ibn Abbas radiallahu anhu reported that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam related from his Lord, glorified and exalted be He, verily Allah has recorded the good deeds and the evil deeds. Then he clarified that whoever intends to do good deed but does not do it, Allah records it with himself as a complete good deed. But if he intends it and does it, Allah records it with himself as 10 good deeds up to 700 times or more than that. But if he intends to do an evil deed and does not do it, Allah records it with himself as a complete good deed. But if he intends it and does it, Allah records it down as one single evil deed۔ یہاں حدیث مکمل ہو گئی ہے، باقی جو ہے وہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ حدیث دیکھیے، حضرت عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس، وہ روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کی، یروی عن ربی ہی، اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ تبارک و تعالی قال، اور کہا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ لی ہیں، یعنی کون سے کام نیکیاں ہیں، کون سے کام برائیاں۔ ثم بین ذالک، پھر اس کو واضح کر دیا، یعنی شریعت کے ذریعے بیان کر دیا، قرآن مجید اور سنت کے ذریعے اس کو واضح کر دیا۔ فمن ہم بحسنۃ، پھر جو کوئی ارادہ کرے نیکی کا، فلم یعملھا، لیکن پھر اس پر عمل نہ کرے، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملۃ، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے لیے ایک مکمل نیکی کا اجر لکھ لیتے ہیں اپنے پاس، یعنی صرف ارادہ کیا ہے، ابھی وہ کام کیا نہیں ہے، اسی وجہ سے چھوڑ دیا یا ارادہ بدل گیا، تو ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر لکھ لیتے ہیں۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اگر اس نے اس کا ارادہ کی، یعنی نیکی کرنے کا، فَعَمِلَهَا، پھر اس پر کر گزرا، یعنی وہ نیکی کر لی اس نے، کتبہ اللہ عندہ 10 حسنات، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس
ایک نیکی کے جواب میں 10 نیکیاں لکھ لیتا، 10 سے لے کے الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ، یعنی کم از کم 10، اور بندے کے اخلاص اور اس کی قربانی اور جذبے کو دیکھتے ہوئے یہ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ کس درجے میں ہمیں نظر آ رہی۔ پھر فرمایا وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اگر وہ ایک بری چیز یا گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن وہ کرتا نہیں ہے، وہ ابھی اس نے برائی کا ارادہ کیا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھ لیتا ہے کہ اس نے چلو ارادہ کیا لیکن برائی کی نہیں، تو اس لیے اس کو اپنے پاس ایک نیکی کے طور پہ لکھ لیتا۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے ارادہ کیا پھر وہ کر گزرا یعنی برائی کو، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک برائی لکھتا ہے، یعنی ایک برائی کی اللہ نے بھی اپنے پاس ایک برائی لکھی، ایک گناہ لکھا۔ تو یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ انصاف کے اوپر نہیں بلکہ رحمت کے اوپر مبنی ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک نیکی کی تو ایک نیکی لکھی جائے، ایک گناہ کیا تو ایک گناہ لکھا جائے، لیکن نیکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک نیکی کی ہے تو 10 سے لے کے 700 گنا تک اس کے اجر کو بڑھایا، اور اگر برائی کی ہے تو وہ صرف ایک ہی لکھی گئی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کے لیے غفور الرحیم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیشہ اہل ایمان پر نرمی اور اسی کو اختیار فرماتے تھے کہ انسان کو مناسب اجر بلکہ اس کی توقع سے بھی بڑھ کر اجر اسے ملے مختصر کام کے اوپر۔ تو یہ اب ہمارے لیے یعنی سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ اتنا اچھا کر رہا ہے لیکن ہم اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنے رب کے شکر گزار بندے نہیں بنتے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اس میں ایک قسم کا زندگی کا پیغام ہے، اور انسان کو زندگی نیکی سے ملتی ہے، یعنی اس کا جوش اور جذبہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ نیکیاں کرے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی قبولیت اور ان میں اضافے یعنی مضاعف ہوتا ہے، ڈبل ہو جانا کسی چیز کا، بڑھتے چلے جانا۔ تو یہ خاصیت اللہ نے نیکی کے اندر رکھی ہے، اس لیے بھائی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اسے کر گزرنا چاہیے، اور ارادہ کرنے میں تو بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ارادہ ضرور، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ ابھی نیکی کی نہیں ہے لیکن صرف ارادہ کیا کہ میں اس بندے کی مدد کروں گا، تو ابھی مدد کی نہیں ہے اور پتہ نہیں ہوتی بھی ہے کہ نہیں آپ کے پاس، لیکن آپ کا صرف سچے دل سے یہ ارادہ ہی کر لینا کہ میں اس بندے کی مدد کروں گا، میرے پاس اگر گنجائش بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی بندہ مومن کو اجر دیتے ہیں۔ اس حدیث کی جو کمنٹری ہے وہ آپ خود دیکھیں گے، اور نیکسٹ حدیث پہ چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 38، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني
لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاری. Abu Huraira radiallahu anhu reported that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah the Almighty has said, whosoever acts with enmity towards a closer servant of mine, yani wali, I will indeed declare war against him. Nothing endears my servant to me than doing of what I have made obligatory upon him to do. And my servant continues to draw nearer to me with supererogatory prayers, nawafil, so that I shall love him. When I love him, I shall be his hearing with which he shall hear, his sight with which he shall see, his hands with which he shall hold, and his feet with which he shall walk. And if he asks something of me, I shall surely give it to him. And if he takes refuge in me, I shall certainly grant him it. یہ حدیث جو ہے ان سچے اور فرمانبردار بندوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنا سرونٹ یا جنہیں اپنا ولی قرار دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ولی جو ہے متعدد دفعہ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب دوست، اور دوست اس معنوں میں کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی مرضی، اپنی خواہشات جو ہے وہ اللہ کے دین کے تابع کر دیتا. اللہ تعالیٰ پہلی بات یہ فرما رہا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کے خلاف یعنی اس سے عداوت کرتا ہے اور اسے نقصان، تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. یعنی بندہ مومن جو ہے اس کو اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ آگے طریقہ بتایا اگلے جملے میں کہ میری قربت یعنی میرا ولی بننے کے لیے کون سی چیز جو ہے یہ میری محبت کے حصول کے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ کارگر ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، جو میں نے لوگوں کو اوپر چیزیں فرض کی ہیں واجبات، ان کی ادائیگی سے انسان جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور مزید قرب جو ہے، تقرب جو ہے وہ نوافل کے ذریعے، یعنی فرائض کے بعد نوافل کا اضافہ جو ہے وہ اللہ کی قربت کو مزید حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. حتی احبہ، یہاں تک کہ میری محبت ہے اس کے لیے، یعنی میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو پھر فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُ، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کر دے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں. وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ میری پناہ حاصل کرے دشمن یعنی پناہ کے لیے مجھ سے کہے دشمن کے مقابلے میں، لَأُعِيذَنَّهُ، تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں. تو یہ جو حدیث کا دوسرا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. اس کے ظاہری مفہوم سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ بندے کے اندر حلول کر دیتا ہے، لیکن یہ تصور جو ہے اسلامی عقائد کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے اندر حلول نہیں کرتا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کمنٹری میں بھی تفصیل سے پڑھیں گے اس کو. اس کا مختصراً مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ جو سننا، دیکھنا، پکڑنا اور چلنا، یعنی زندگی کی حرکات ہیں جس کے اوپر انسان کے فیصلے اور اس کا عمل
جو ہے نا جی وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو یعنی ایسی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہاں سماعت اور بصارت سے مراد سمجھ بوجھ ہے، جس کی روشنی میں وہ پھر زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ کی نصرت کے ساتھ کسی دشمن کو یا کسی چیز کو پکڑتا ہے تو مضبوط پکڑتا ہے، اور اسی طرح جب وہ حق کی وجہ سے، حق پر ہونے کی وجہ سے کسی طرف چلتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اور آخر پہ جو یہ کہا کہ یہ جو سچے لوگ ہیں یا اللہ کے سچے ولی ہیں، وہ جب کوئی مطلب قسم کھا لیں یا کوئی بات کریں یا اللہ سے کوئی سوال کر دیں تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جی رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر انہیں کوئی خدشہ یا خوف لاحق ہو جائے اور وہ اللہ سے پناہ مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں خارق العادت یعنی عادت یا معمول سے ہٹ کر ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے جس سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعنی ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو مثال ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا کیے، اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کو اللہ نے کرامات عطا کی، یعنی بعض ایسی خارق العادت چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں ان کے ہاتھ۔